جی ہاں، بھول کر بھی یہ 11 کام اپنے گھر میں کبھی مت کرنا میرے عزیزو، ورنہ غریب کے غریب ہی رہ جاؤ گے۔ میں ہوا میں باتیں نہیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد میں آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی ایک ایک بات پوائنٹ کی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، آپ کو مکمل جانکاری لے کر کے جانی پڑے گی کہ وہ 11 کام کون سے ہیں جس کو اگر مسلمان اپنے گھر میں کرتا ہے تو وہ غریب کا غریب ہی رہ جائے گا، جن سے غریبی آتی ہے گھر میں، مالداری دور دور تک نہیں ملے گی دیکھنے کے لیے۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، تو بنے رہنا آخر تک۔ جو بھائی یا بہن چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اور جو بھائی لائک نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کرو، اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کتنے لوگ ہماری بات سے متفق ہیں، ہماری بات کو پسند کرتے ہیں، کلام جن کو اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں، 11 ایسے کام جن کو گھر میں کرو گے تو جن سے غریبی آتی ہے۔ ہاں میرے عزیز، آئیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے پہلے آپ کو وہ 11 کام دکھاتے ہیں مسلمان کے کون کون سے سنواتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتے ہیں، انشاءاللہ سوال جواب بھی بعد میں کروں گا۔ آپ پہلے ان 11 کاموں کو سن لیجیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کلام سناتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری کا بیان میں نے کل کہا تھا کہ آپ کو سنواؤں گا کل کو، لیکن میرے عزیزو آج 26 جنوری ہے، ایک فنکشن میں جانا ہے الحمدللہ، تو اس لیے میں نہیں، وہ بیان لمبا ہو جائے گا تو اس بیان کو معافی چاہتا ہوں، کل سنواؤں گا آپ کو انشاءاللہ، پکا سنواؤں گا بالکل، اللہ نے چاہا تو۔ پہلے آپ یہ 11 کام دیکھ لیجیے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت، ماشاءاللہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں غریبی آنے کی 11 ایسی وجہ جی، اور لوگوں کی 11 ایسی غلطیوں کے بارے میں کہ لوگ اپنے گھروں پہ رہ کر کے یہ غلطیاں کرتے ہیں جی، جس کی وجہ سے گھر میں غریبی ہی آتی چلی جاتی ہے۔ اللہ، آپ چاہے کتنا بھی کما لیجیے گا، 20,000 30,000 40,000 کتنا بھی آپ کمائیے گا، اگر آپ یہ 11 غلطیاں کریں گے جی، تو آپ کے گھر میں غریبی ہی آتی رہے گی۔ اللہ، آپ کبھی امیری کا جو سپنا آپ دیکھ رہے ہیں، مالداری کا جو سپنا آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ کبھی پورا نہیں کر پائیں گے جب تک آپ ان 11 غلطیوں کو نہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ، اللہ، اب وہ 11 غلطیاں کون کون سی ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آگے بڑھنے کا ایک راستہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اب وہ 11 غلطیاں کون سی ہیں جو آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور تنگ دستیاں آ رہی ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، غریبی پہ غریبی آتی چلی جا رہی ہے اور آپ قرضے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، تو یہ 11 غلطیاں آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، نہیں کرنی، صحیح بات۔ اب آئیے گا ایک ایک کر کے آپ سنیے گا۔ جی، نمبر 1، جی، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ اوہو، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، جی ہاں، جو لوگ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں حمام، جسے کہتے ہیں باتھ روم، جہاں پر لوگ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، وہاں پر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بہت جلدی گھر کے اندر غریبی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی آپ ٹوائلٹ جائیے گا یا پیشاب گھر جائیے گا لیکن نہانے والی جگہ پر آپ پیشاب نہ کریں، بالکل، اس سے آپ بچیے گا، یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ گھر میں بچے، عورتیں اور مرد حضرات سستی کی وجہ سے ٹوائلٹ میں نہیں جاتے ہیں، ہے نا، وہ صرف باتھ روم چلے جاتے ہیں اور حمام میں جانے کے بعد میں وہ پیشاب کر کے پانی ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ غلطی آپ ہرگز نہ کریں، اس سے بہت جلدی گھر کے اندر غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، گھر میں ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ اوہو، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا مطلب یہ ہے کہ جو پیالہ یا جس پلیٹ میں، جس پیالی میں، جس تھالی میں آپ کھا رہے ہیں یا جس گلاس میں آپ پانی پیتے ہیں جی، اور اس کی کناری چٹک گئی ہے تو سمجھو برتن ٹوٹ گیا آپ کا، جی، اور اسی میں آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی سستی کی وجہ سے ہو یا مان لیجئے کہ آپ کی عادت ہی بن گئی ہو اسی طریقے، چلو تھوڑا سا ہی تو ٹوٹا ہے، کوئی بات نہیں، کھاتے رہو، کام چل رہا ہے۔ جی، جی، تو میرے پیارے عزیز، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو۔ جی، ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینا یہ مکروہ ہے، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب گلاس کی کناری چٹک گئی جی، اور جب عورتیں برتن وغیرہ دھوتی ہیں تو میل کچیل جو آپ اس کے اندر جو ہے کچرا وغیرہ اس ٹوٹے ہوئے برتن میں بھر جاتا ہے۔ اوہو، اب اس کے اندر جب وہ بھر گیا میل، صحیح بات، اب اسی سے انسان پانی پی رہا ہے، وہ میل جو ہے پانی میں
آ رہا ہے اور اس میل کے اندر گندے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور گندے جراثیم جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اس میں انسان پانی پیتا نا تو وہ سیدھے پیٹ میں پانی کے ذریعے سے چلے جاتے ہیں۔ جب پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ زہریلے اور گندے جراثیم جب پیٹ میں انسان کے پہنچ جاتے ہیں نا تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تو اب بتائیے غریبی آنے کا سبب بنا یا نہیں بنا؟ بالکل بنا۔ جب کسی گھر کے اندر کوئی بیمار پڑتا ہے اور اس کے ہزاروں لاکھوں روپے ہاسپٹلوں میں جب چلے جاتے ہیں نا تو انسان کئی سال پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کے گھر کا برتن ٹوٹا ہوا ہے تو پلیز نیا لے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نیا برتن استعمال کریے گا اور ٹوٹے ہوئے برتن کو اٹھا کر کے رکھ دیجیے گا، بالکل ٹوٹا ہوا برتن آپ استعمال نہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 3، جی تیسرے نمبر پر آتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا منع لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مغرب کے نماز کے بعد کھانا کھایا اور سو گئے۔ جو بندہ سو جاتا ہے تو اس کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں سونا یہ منع لکھا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس طریقے سے سوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں تو اس کے گھر میں بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ نمبر 4، جی حضرت۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مہمانوں کے آنے پر ناراض ہونا۔ مہمانوں کے آنے پر مہمانوں کے آنے پر ناراض ہونا، کہ دیکھیے گا بہت سارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب مہمان آ گئے جی تو کچھ لوگ جو ہے منہ بنا لیتے ہیں اور انہیں مہمانوں کا آنا اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہماری جیب سے پیسہ اٹھے گا، یہی بات اب یہ مہمان آ گئے تو اب ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، ان کے ناشتے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، صبح کو پھر ناشتے کا انتظام کرنا پڑے گا، تو پیسے اٹھیں گے خرچہ کروا کے یہ ہمارا جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی بندہ مہمان کے آنے پر ناراض ہوتا ہے جی تو اس سے بھی بہت جلدی گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پہلے اس گھر میں اس مہمان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مہمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہمان جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں، اور جب ظاہر سی بات ہے اور آپ اللہ کی رحمت کے آنے سے ناراض ہو رہے ہیں، جی جی منہ بنا رہے ہیں، اوہ تو اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی اور غریبی آ جاتی ہے۔ بالکل حضرت۔ اے پیارے عزیز، جب آپ کے یہاں پر مہمان آئیں تو مہمان کے آنے پر خوشیاں مناؤ اور اچھا انتظام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ نمبر 5، جی حضرت۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ مان لیجئے گا آپ کی جو مہینہ بھر کی کمائی ہے، مہینہ بھر کی جو آمدنی ہے وہ ہے 10,000 روپے، 20,000 روپے یا 30,000 روپے منتھلی آپ کی سیلری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کی 10,000 روپے منتھلی سیلری ہے تو اگر آپ کو وہ سیلری ملی اور آپ نے خرچ کیا مہینے میں کتنا، 12,000 روپے کا یا 13,000 روپے کا، اور سیلری تھی آپ کی کتنی، 10,000 روپے کی، تو 3,000 روپے جو آپ نے زیادہ خرچ کر دیے، آمدنی سے زیادہ، سیلری سے زیادہ، تو وہ کیا ہو گیا آپ کے اوپر قرضہ۔ تو اگر آپ آمدنی سے زیادہ، منتھلی سیلری سے زیادہ اگر آپ خرچہ کریں گے گھر میں تو پھر اس سے بھی بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ جتنی آپ کی آمدنی ہے، جتنی کمائی ہے، اس کے حساب سے آپ اپنے گھر میں خرچ کریے گا۔ اگر 10,000 روپے آپ کی کمائی ہے مہینے بھر کی تو آپ اس میں 8,000 روپے 5,000 روپے کا گھر میں خرچ کریے گا، اور باقی کچھ پیسے بچا کر کے رکھیے گا تاکہ آپ کے برے وقت میں کام آ سکے۔ بیماری ہے، کوئی بھی چیز ہے، پریشانی آ گئی تو آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوگا تو آپ اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو جتنی آپ کی کمائی ہے اتنا ہی آپ اس کے حساب سے خرچ کریے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ قرضے میں پھنستے چلے جائیں گے اور غریبی آتی چلی جائے گی۔ جی جی صحیح بات حضرت، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نمبر 6، جی 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف رکھنا۔ اللہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی مطلب ناف کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، شرمگاہ کے جو بال ہوتے ہیں، وہ 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ 40 دن سے زیادہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور
جب مکروہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے۔ اللہ نمبر 7، جی حضرت، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ اللہ صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک جاگتے ہیں، ہوٹلوں پہ چائے پیتے رہتے ہیں بالکل۔ یا موبائل وغیرہ رات میں چلاتے رہتے ہیں، یہی بات حضرت، اور وہ صبح کو فجر کی اذان کب ہوئی انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا، نماز کب ہوئی انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ صبح کو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے تک لوگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ سورج نکلنے تک سو رہے ہیں اور آپ کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جا رہی ہے، تو اس سے بھی آپ کے گھر کے اندر بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روزی بٹتی ہے، روزی تقسیم ہوتی ہے، وہ صبح کے وقت میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت آپ سوئے رہتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا نہیں ہے، بڑا شاندار وہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھیا جو جاگے گا وہ پائے گا اور جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ صحیح بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب روزی بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو تم لوگ سوئے رہتے ہو، سوئے رہتے ہو، ہے نا؟ تو جو لوگ جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہیں روزی ملتی ہے اور اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی، تو آپ اگر سورج نکلنے تک سوتے رہیں گے تو اس سے بھی گھر میں بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ آئے گی۔ نمبر 8، جی حضرت، قبرستان میں ہنسنا۔ بہت سارے لوگ جب جنازہ لے کر کے جاتے ہیں اور میت کو دفن کرنے لگتے ہیں نا، اور قبر میں میت کو اتار دیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے جو ہے اس طریقے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، الیکشن کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کی باتیں کرتے ہیں، تو دنیا کی باتیں کر کے وہ ایک دوسرے سے ہنستے ہیں۔ اگر آپ قبرستان میں ہنستے ہیں تو میرے پیارے عزیز، قبرستان میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیری لاتا ہے، اور قبرستان میں ہنسنا جو ہے منع ہے۔ بالکل، اگر آپ کسی کے جنازے میں گئے ہیں، میت میں گئے ہیں، تو آپ کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تاکہ اس کو ایصال ثواب پہنچتا رہے۔ بالکل، سبحان اللہ، تو قبرستان میں ہنسنے سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی تنگ دستی اور غریبی آنے لگتی ہے۔ آنے لگتی ہے یہ بات، بتائیے حضرت۔ نمبر 9، جی جی، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا۔ آپ آئے، آپ نے ہاتھ دھلا اور دھلنے کے بعد میں آپ نے کھانا شروع کر دیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی، تو جو لوگ گھروں میں ایسے ہی بنا بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جی، اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی کھا رہے ہیں، وہ شیطان بھی کھا رہا ہے، تو گھر کے اندر کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور برکت بالکل نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ آپ زور سے پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کے آس پاس میں بچے، بیوی، جو لوگ بھی آپ کی فیملی کے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہیں بھی بسم اللہ پڑھنے کی یاد آ جائے۔ تو اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی آپ کھانا کھائیے گا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، بالکل۔ نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانا۔ جی، جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسم تو کھانا، جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بات بات پہ جھوٹی قسم، بات بات پہ جھوٹی قسم، تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جی، اور اس گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، بالکل، جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے۔ تو اس لیے آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیے گا۔ بڑے گھر تباہ و برباد ہو گئے، آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اللہ اکبر، آج ان کی نسلیں بھی نہ رہیں۔ تو اس لیے آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کریے گا، اس سے بھی بہت جلدی گھر کے اندر تنگ دستی، غریبی اور مفلسی، لاچاری آ جاتی ہے۔ اللہ، اور 11ویں وجہ لاسٹ میں، جی، گھر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنا۔ جن کے گھروں میں قرآن شریف موجود ہے اور وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو اس سے بھی گھر میں جو ہے بے برکتی آتی ہے۔ قرآن شریف رکھا ہے الماری میں، اور آپ جمعے سے جمعہ کھول کے دیکھ رہے ہیں، یا مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں، پلیز آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریے گا، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے اندر بہت رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا پوری 11 باتیں حضرت نے بتائی ہیں۔ ان کا نام ہے مولانا یونس رضا رامپوری، ماشاءاللہ یہ یو پی کے ضلع رامپور کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے حضرت آپ کو کہ آپ نے ایسے 11 اچھی باتیں بتائیں، ہماری ویورز تک، ہماری آڈینس تک یہ پہنچے گی، ہماری یوٹیوب فیملی تک یہ جب پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے، ضرور کریں گے، نہ کہیں انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب چھوٹا سا کلام سن لیجئے، آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ دعاؤں سے نوازیں۔ ہاں، کل کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے، میں نے کل پوچھا تھا، یہ بتائیے کہ خاموشی سے بہتر کیا ہے اور بری بات سکھانے سے بہتر کیا ہے؟ تو اس میں نبی کا فرمان ہے، اس کو سن کے چلے جائیں، ابھی ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا۔ دیکھیں نبی فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلی بات سکھانا خاموشی سے بہتر ہے۔
میں نے کہا تھا نا کل کہ خاموشی سے بہتر کیا ہے, تو وہ بھلی بات ہے. خاموش ہو, بالکل خاموش کھڑے ہو, تو اس سے بہتر ہے کسی کو بھلی بات سکھا دو. تو بھلی بات سکھانا خاموشی سے بہتر ہے, اور خاموشی بری بات سکھانے سے بہتر ہے. یعنی کسی کو بری بات سکھا رہا ہو, کوئی ایسی جملے اپنی زبان سے آپ نے نکال دی کہ جس سے کہ بری بات کا اندیشہ ہے, یعنی برائی اس میں شامل ہو رہی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. بھلی بات سکھانا خاموشی سے بہتر ہے, اور خاموشی بری بات سکھانے سے بہتر ہے. یہ کل کے سوال کا جواب دے دیا. اب آج کا سوال سن لیجئے. آج کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا کرتا ہے؟ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, اپنا حسن و اخلاق اچھا کرتا ہے, اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے. آج 26 جنوری ہے اور چاند کی آج 14 تاریخ ہو گئی ہے, 14 رجب. ماشاءاللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ یہاں تک رکے رہے, آخر تک بنے رہے. آپ نماز کی پابندی کر لیجئے, نماز ہمیشہ پڑھیے, نماز کبھی نہ چھوڑنا, اور ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا, عزت کرنا, ان کا دل کبھی مت دکھانا, اور کبھی کسی کا دل مت دکھانا. پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ کے گھر میں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو باتیں حضرت نے بتائی ہیں ان پر کنٹرول کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر دیکھنا گھر میں سے غریبی دھیرے دھیرے انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گی. ہاں, برکتیں ہونے لگیں گی. آئیے پیارا کلام سن لیجیے, کلام اعلیٰ حضرت ہے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بار لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, نعمتیں بانٹتا جسم اور انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان
سلمان گیا نعمت جان و دل ہو شوخرد سب تو مدینہ پہنچے. اعلی حضرت آخر میں کیا فرماتے ہیں سنیے. جان و دل ہو شوخرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو میرے عزیز جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور اللہ غزہ فلسطین کے مظلوموں کی یا مولا تو غیب سے مدد فرما. آمین کہیں. میرے عزیزوں بہت جلدی آپ کے لیے کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کر کے آنے والا ہوں بہت جلدی کہ جس سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا. جتنے بھی لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں میرے بھائی میری بہنیں بچے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو فائدہ ہوگا اور بہت مناسب داموں میں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا.